پہلے رکوع میں یہ سورۃ الصافات کا دوسرا رکوع تھا جہاں سے منزل کا آغاز ہوا ہے. تو اس رکوع میں یہ ارشاد ہوا کہ جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. تو اب جنتی لوگ اپنے ان ساتھیوں کو دیکھیں گے یا ان قریبی لوگوں کو دیکھیں گے جو ان کے متعلق کہتے تھے کہ تمہارا نظریہ غلط ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے. تو جنتی دیکھیں گے کہ وہ جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، اور یہ جنتی جو جن کا یقین تھا، جو بھی انبیاء کی تعلیمات تھی، یہ جنت میں ہیں. اب جنتی لوگ جب جنت میں پہنچ گئے وہ فرشتوں سے کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ یعنی اب ہم جنت میں پہنچ گئے، اب تو موت نہیں آئے گی نا. کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں سوا اس پہلی موت کے، اور کیا ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ وہ کہیں کہ ہاں، اب تو تم اللہ کی رضا حاصل کر چکے ہو، اب نہ موت ہے نہ عذاب ہے، تم اسی جنت میں رہو گے. تو وہ کہیں گے پھر تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جنتی کہیں گے یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ہوتا ہے نا کبھی انسان ایسے کام پر محنت کرتا ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، اور کبھی ایسے کام پر محنت کرتا ہے جس کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے. اب جب نتیجہ اچھا نکلتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ کام کرنے والا ہے، یہ جس کا نتیجہ اچھا نکلا. تو جنتی جنت میں پہنچ کر کہیں گے یہ جو جزا اللہ نے دی ہے یہ تو بہت بڑی جزا ہے، واقعی ایسے کام کے لیے نیکی کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے جو اللہ نے اتنا بڑا اجر عطا فرمایا. اس سے اگلے رکوع میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ پہلے تو ان کو اولاد نہیں ہوئی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو حکم ہوا اس کو بواد غیر ذی زرع، وہاں پر چھوڑاؤ جہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو وہاں پر چھوڑ آتے ہیں، اس کا ذکر ہے رب ہب لی من الصالحین. انہوں نے عرض کی اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اللہ اکبر، کیا کہا؟ یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اب انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں یہ بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی تھا. تو وہ بیٹے سے رائے نہیں مانگ رہے تھے، مشورہ نہیں لے رہے تھے، وہ اصل میں چاہتے تھے کہ میں بیٹے کو بھی اس نیکی میں شامل کر لوں، میں نے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اگر اس کام میں یہ بھی میری ہیلپ کرے تو پھر اس کو بھی ثواب ملے. تو باپ کو بیٹے سے پیار تو ہوتا ہی ہے نا، اسی لیے کہا تھا اے میرے پیارے بیٹے، ابنی نہیں کہا، بنیا کہا، میرے پیارے بیٹے. یہاں ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچہ، بہت پیارو تو ہم کہتے ہیں بچڑا، تصغیر ہے یہ نا. اردو میں شاید ایسی کوئی مثال میرے ذہن میں نہیں ہے. تو جیسے مائیں پیار سے بچے کو کبھی بچڑا کہتی ہیں نا، ایسے انہوں نے کہا یا بنیو، میرے پیارے بیٹے، میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا. اللہ اکبر. قالا، کہا، یا ابتی، او میرے پیارے ابا جان، افعل، کریے،
یہ نہیں کہا ذبح کریے، ذبح کیجئے، افعل کریے، کیا کرنا ہے، ذبح نہیں، ما تؤمر، جو بھی حکم ہے کر لیں. یعنی بابا اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی حکم ہے آپ مجھے نہیں وہ کھول کر بیان کر رہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، جو حکم ہے کر دیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، سو جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا. اب عرش والوں نے منظر دیکھا تو ہوگا، فرشتوں نے کہا تو ہوگا، ہم نے کہا تھا یا اللہ اس انسان کو تو خلیفہ بنا رہا ہے، یہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا. آج وہ دیکھتے تو ہوں گے کہ دیکھو رب کی رضا کی خاطر سگا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. تو انہوں نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ابراہیم کو ندا کی، اے ابراہیم. جب لٹا دیا، چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. بے شک یہ ضرور کھلی ہوئی آزمائش ہے اور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر باقی رکھا. کن کا؟ وہ ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے خواب میں جو اشارہ ہوا تو اس کے مطابق اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا. ہم نے ان کا ذکر باقی رکھا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اب اس رکوع میں یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سلام علی ابراہیم. اس سے اگلے رکوع میں کئی انبیاء کرام کا واقعہ ہے، ان میں اللہ فرما رہا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو. اور اسی رکوع میں آگے جا کر ارشاد ہے سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام ہو. اور اس سے اگلا رکوع جو ہے وہ آخری رکوع ہے اس سورت کا اور اس کی آخری آیات بڑی اہم ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن بڑے اعلی پیمائش میں کیا جائے، اعمال کا وزن بڑے اعلی پیمائش میں کیا جائے، اس کو چاہیے اپنی گفتگو میں یہ 3 آیتیں پڑھا کرے. اس کو چاہیے کہ ان 3 آیتوں کا ورد بنا لے، اس کو پڑھا کرے. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ یہ آخری آیتیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بڑی قیمتی آیات ہیں، یاد نہیں ہے تو ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کبھی مختصر ترین تلاوت کرنی ہو، تعوذ تسمیہ پڑھ کے یہ 3 آیتیں پڑھ لے، کمپلیٹ تلاوت ہے. اس میں کیا ہے دیکھیں، سبحان ہر عیب سے پاک ہے، ربکا آپ کا رب. کون سا رب؟ رب العزہ، وہ جو رب ہے غالب، عزت یعنی غالب، غلبے والا. عما یصفون، یہ مشرکین جو اس کے متعلق کہتے ہیں وہ اس سے پاک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو آپ کا رب غالب ہے اور ہر اس عیب سے پاک ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو عظیم ترین صفات ہیں اس کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے. اور اگلی آیت میں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلام ہو. کبھی فرمایا ابراہیم پر سلام ہو، کبھی فرمایا موسیٰ پر سلام، ہارون پر سلام، آل الیاس پر سلام.
اور کبھی حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا کہ جس دن ان کی ولادت ہوئی اس دن ان پر سلام، جس دن ان کا وصال ہوگا اس دن بھی ان پر سلام۔ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح کے ملتے جلتے جملے ارشاد ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ بھی اپنے نبیوں پر سلام بھیج رہا ہے، تو ہم اللہ کے بندے کھڑے ہو کر اس کے محبوب پر سلام کیوں نہ بھیجیں؟ ہم کیوں نہیں کہیں گے یا نبی سلام علیکہ؟ ہم کیوں نہ کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام؟ وہ جو مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کا مطلب چنے ہوئے، اللہ کی ساری مخلوق میں سے جو چنے ہوئے ہیں، جو جان رحمت ہیں، رحمت کی جان ہے، ہم کیوں نہ کہیں ان پر لاکھوں سلام ہوں۔ شمع بزم ہدایت، ہدایت کی جو بزم ہے اس کی شمع میرے آقا ہیں۔ دیکھو تاجدار بریلی کا ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس سے آگے سورہ صاد کا آغاز ہے، ارشاد ہے اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا انکار وہی کر سکتا ہے جس میں کبر ہے، جو ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹا ہوا ہے، وگرنہ قرآن مجید فرقان حمید کے دلائل اتنے مضبوط ہیں، تھوڑا سا بھی ذی شعور سمجھ جاتا ہے کہ یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے، ایسا کلام کوئی انسان بنا نہیں سکتا، تمام انسان اس کو بنانے سے قاصر ہیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے طاقتور بندے داؤد کو یاد کیجئے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہاں پر ذَا الْأَيْدِ طاقتور کہا ہے۔ کون سی طاقت تھی ان میں عبادات، احکام بجا لانے کی طاقت تھی۔ طاقتور وہ ہوتا ہے جس کے جسم کی طاقت اللہ کی بندگی میں خرچ ہو رہی ہے، یہ طاقتور ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے اچھے جسم والے وہ طاقتور نہیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ جس کی ہڈیاں بھی دکھتی ہیں، بڑھاپا جس پر غالب ہے لیکن سر اللہ کے حضور جھکا رہا ہے، وہ طاقتور ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی یہاں تعریف کرتے انہیں طاقتور کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے پاس ایسی قوت تھی، یعنی ان کے اندر اللہ کی عبادت کا ذوق شوق تھا، اور وہ عبادت بہت ذوق سے فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تھے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، وہ نصف شب تک سوتے تھے، پھر تہائی شب قیام کرتے تھے، پھر رات کے بقیہ چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام عبادات میں بہت زیادہ ذوق رکھنے والے تھے۔ تو ہمیں تو ایک ماہ کے روزے ہیں نا، 29 یا 30 روزے یہ فرض ہیں، اس کے علاوہ روزے فرض نہیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی خود منت کی وجہ سے اپنے اوپر واجب کر لے تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو روزے ہیں وہ سنت ہیں، اگر رکھنا چاہتے ہو تو ایام 20 کے روزے رکھ لیں، پیر کا روزہ رکھ لیں، جمعرات شریف کا روزہ رکھ لیں، یہ سنت ہے۔ اسی طرح شوال المکرم کے 6 روزے، یوم عرفہ کا روزہ، پھر یوم عاشور کا روزہ، لیکن اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ ساتھ ملانا چاہیے، تو یہ روزے سنت ہیں، یہ رکھ لینا کافی ہے۔ ایام 20 کے جو روزے رکھتا رہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اس سے آگے ارشاد ہے ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ نہیں بنایا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، بس کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بے مقصد ہے، ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ یہ سائنس کھوج لگاتی رہے گی اور جانتی رہے گی کہ جو کچھ رب نے بنایا ہے کچھ بھی بے مقصد نہیں تھا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اچھا، جیسے پہلے شروع میں واقعہ بیان ہوا جنتی لوگوں کا، اب یہاں پھر واقعہ بیان ہو رہا دوزخی لوگوں کا۔ دوزخی لوگ دوزخ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے یہاں ہمیں وہ بندے نظر نہیں آ رہے تو جن کے بارے میں ہم سمجھتے تھے یہ تو بڑے گھٹیا لوگ ہیں، ان کو تو کچھ نفع مل ہی نہیں سکتا، اگر دنیا میں یہ
کوئی نفع کے حامل نہیں، تو آخرت اگر ہوئی تو وہاں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر ہے وَقَالُوا مَا لَنَا رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، دوزخی کہیں گے کیا سبب ہے کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ کفار مشرکین ایمان والوں کو، غریب مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم تو گھٹیا لوگ ہو، تم تو برے لوگ ہو، تم اگر اچھے ہوتے تو دنیا کا نفع تمہارے پاس ہوتا، تو تمہارے پاس دنیا کا مال و دولت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اچھے نہیں ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں وہ برے لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے، کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی تھی؟ اب انہیں احساس ہوگا ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انہیں گھٹیا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تو حق پر تھے، غلط تو ہم تھے۔ اس سے آگے ارشاد ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، سو جب میں اس کا پتلا بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے خاص روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں متعدد بار بیان ہوا، وہی بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو سب کے سب تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا تو نے اب تکبر کیا یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا میرے رب پھر مجھے حشر کے دن تک کی مہلت دے۔ فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ اس نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوا ان کے جو ان میں سے تیرے مخلص بندے ہیں۔ یہاں پر ایک تو یہ بیان ہوا کہ کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے شیطان جو تھا اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے کہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن جو عبادت کرتے ہوئے خالص اللہ کی رضا چاہیں گے، جن کی عبادت میں اخلاص ہوگا، جن کے خرچ کرنے میں اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی چاہت نہیں ہوگی، شیطان ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے آگے سورۃ زمر کا آغاز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کرتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ بد عمل کافر کی مثل ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کا الٹ کر لیں، بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ یعنی جو قرآن و حدیث کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں نا، اصل عقل مند وہ ہیں۔ اللہ کا حکم آئے، رسول کریم علیہ السلام کا حکم آئے اور جو اس کو مان لیں، اس پر عمل کر لیں، اصل میں وہ ہیں سیانے، وہ عقل مند ہیں۔ اور جو اس کے مقابلے میں اپنی فکر اور اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتا رہے اور عمل نہ کرے، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے قل، آپ کہیے یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے ایماندار بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا پورا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ پورا پورا بے حساب اجر لینا ہے نا تو صبر بھی ہونا چاہیے، بے صبر نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ کبھی کبھی صبر والے معاملات اگر زندگی میں درپیش آ جائیں، اپنی سہولیات پر کمپرومائز کرنا پڑ جائے، اپنی ضروریات پہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اس لیے کہ جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ آپ کہیے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کروں، یعنی جو بھی عبادت کرنی ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔
اس سے آگے ارشاد ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پس کیا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی ہو؟ پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کے دل اللہ کو یاد کرنے کی بجائے سخت ہو گئے، وہی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرمائے۔ یہ آخری رکوع تھا 23ویں پارے کا، اس سے آگے 24ویں پارے کا آغاز ہے، اور اس میں ارشاد ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ جو لے کر آئے وہ کون ہے؟ جس نے تصدیق کی وہ کون ہے؟ یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے لانے والے سیدنا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی اولین تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ کفار مشرکین جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کا مزاج کیا ہے؟ صرف اللہ کا ذکر کیا جائے نا انہیں اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں اللہ کا بھی ذکر کرو، ہمارے بتوں شتوں کا بھی تھوڑا بہت ذکر کرو، ٹھیک ہے وہ تمہارا رب ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ جن کو ہم پوج رہے ہیں ان کو بھی اچھا کہو۔ فرمایا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب دوسرے کون ہیں یہاں پر؟ بت۔ اللہ کا ذکر کیا جائے تو خوش نہیں ہوتے۔ کون لوگ؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اب سمجھیے گا ذرا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن کہہ کچھ اور رہا ہوتا ہے، لوگ مانا کوئی اور لے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے کیا مانا لیتے ہیں کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، وہ کہتے ہیں دیکھو نا جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو کچھ لوگ خوش نہیں ہوتے، اور جب ساتھ نبی پاک کا ذکر کیا جائے، ولیوں کا ذکر کیا جائے پھر خوش ہوتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو صرف اللہ کا ذکر پسند نہیں کرتے۔ بھئی یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کا آخرت پر ایمان نہیں، ولیوں سے محبت کرنے والوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ کہاں کی بات کہاں پہ آپ نے پہنچا دی؟ وہ زلف پہ پھپتی شب دہجور کی سوجی۔ اگلا مصرع میں نہیں کہوں گا، زیادہ سخت بات ہو جائے گی۔ تو قرآن یہ نہیں بیان کر رہا کہ اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر نہ کرو، قرآن تو خود اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ کتنے مقامات ہیں جہاں اللہ کے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر ہے۔ سورہ انفال، سورۃ التوبہ میں کتنے مقامات ہم پڑھ چکے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوا، سیغہ بھی ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول، چاہیے تو یہ تھا یہ کہا جائے اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کا حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، لیکن ایسے نہیں فرمایا۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ ایک صیغہ میں دونوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ خود اپنے محبوب کا ساتھ ذکر فرما رہا ہے، اللہ خود اپنے ولیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ نبیوں کا ذکر کرے تب ان کو اچھا لگتا ہے، نہ ذکر کرے تو برا لگتا ہے۔ یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا مزاج یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم قرآن نصیب فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں بڑا اہم مقام ہے، اور وہ آیت ہے جس کے بارے میں امت کے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ آیت اللہ کی رحمت کی امید دلا رہی ہے۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ یہ جملہ اس کو ڈھارس دیتا ہے، امید دیتا ہے، تو کیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ بڑا کریم ہے، اس سے امید بند جاتی ہے کہ وہ کرم فرما ہی دے گا۔ شان نزول بڑا اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اب ان کو جس نے شہید کیا تھا وہ تھا وحشی بن حرب، یہ غلام تھا کسی کا،
اور جس کا غلام تھا اس نے کہا تمہیں اس شرط پر آزاد کر دیا جائے گا کہ تم نے حمزہ کو شہید کرنا ہے. اب یہ چھوٹا نیزہ چلانے کا ماہر تھا, اس کو جب موقع ملا اس نے نیزہ مارا اور پھر دیکھا کہ اب حمزہ شہید ہو جائیں گے, تو پھر یہ نکل گیا وہاں سے, اور کوئی کام بھی نہیں تھا اس کا, تو ان کو نیزہ مار کر یہ نکل گیا. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا. اب ان کی شہادت کو معمولی واقعہ نہیں تھا. سرکار کریم علیہ السلام کی ریش مبارک آنسوں سے بھیگ گئی تھی. حضور بار بار حضور کی زبان سے تھا, وہ میرے چچا کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے, صرف شہید نہیں کیا بلکہ اعضائے جسمانی کو کاٹ لیا. حضور علیہ السلام جتنے زیادہ مغموم اس دن نظر آ رہے تھے, شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو. تو حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا یہ وحشی بن حرب, ایک وقت آیا, حالات بدل گئے, اسلام پھیل گیا. یہ بھاگ کر جا رہا تھا, مسلمانوں سے بچتا بچاتا. اس کو کسی نے کہا بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا جی جدے جاؤں گا, جدے سے پھر یمن چلا جاؤں گا, ادھر جاؤں گا. کہا جدھر بھی جاؤ گے اسلام ہر طرف پھیل رہا ہے, پھر کدھر جاؤں؟ کہا جس سے بھاگ رہے ہو نا اسی کے دامن میں پناہ لے لو. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. وہ جن سے بھاگ رہے ہو نا انہی کے پاس چلے جاؤ, وہ بڑے کریم بڑے مہربان ہیں. یہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا, آ کے کہنے لگا جی معافی مل سکتی ہے. حضور علیہ السلام چاہتے تو اپنے چچا کا قصاص لے سکتے تھے اس سے, لیکن کریم آقا کا مزاج کیا تھا, حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کا بدلہ کبھی کسی سے نہیں لیا. ام المومنین گواہی دیتی, کبھی حضور نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا, صرف حدود اللہ کے لیے تلوار کو اٹھایا آپ نے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسلام قبول کر لے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اب اس نے جب دیکھا دامن کرم پھیلا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا یا شرک کیا یا زنا کیا اس کو بہت گناہ ہوگا, قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا, وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. تو میں تو یہ سارے کام کر چکا ہوں, یہ سارے کام میں نے کر لیے, تو اگر اسلام قبول کر بھی لوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. پورا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیک اعمال سے بدل دے گا, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. وہ کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں تو پھر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اگر پھر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا اور ان گناہوں کی پاداش میں پھر میری گرفت ہو گئی, پھر پکڑ ہو گئی اور پھر مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا, تو پھر فائدہ تو نہیں کوئی ہوا نا اسلام قبول کرنے کا. حضور علیہ السلام نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا, جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا. واشی کہنے لگا بات تو یہ بھی بڑی اچھی ہے, شرک تو میں نہیں کرتا, شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کے چاہنے پر ہے نا, یہ تو اللہ کے چاہنے پر ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, جس کے لیے چاہے گا. اللہ نے اگر مجھے معاف کرنا نہ چاہا, اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا نا, اگر مجھے معاف کرنا نہ چاہا تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ اب دیکھیں وہ بار بار کوئی نہ کوئی اعتراض کر رہا ہے, حضور کوئی نہ کوئی آیت پڑھ کر اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سے کبھی کسی نے مندہ بولا ہو نا, برا رویہ رکھا ہو, کسی معاملے پر کوئی ہتک آمیز رویہ کیا ہو, ہم سے وہ کوئی راستہ پوچھ لے, ہم اس کو راستہ بتانا پسند نہیں کرتے. حضور کے محبوب چچا کا قاتل ہے اور سرکار بار بار جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں آجا آجا آجا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. جب اس نے یہ بات کہی حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. اب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے حبیب آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے گا جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. اے حبیب آپ کہہ دیجئے گا جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. انہوں کیا کہنا ہے, کہنا کیا ہے؟ اللہ اکبر, اس جملے پہ قربان جائیں.
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. عباشی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور حضور پڑھ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ کہنے لگا حضور میں اسلام قبول کرتا ہوں. فوراً کلمہ پڑھ لیا اس نے، اسلام قبول کر لیا. اب صحابہ کرام کہنے لگے حضور یہ اتنی بڑی خوشخبری یہ اس کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ساری امت کے لیے ہے، میری ساری امت کے لیے ہے. اے میرے غلاموں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ اکبر. ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے، گناہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاہکار صحیح، لیکن اس کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے گا. اس سے اگلے رکوع میں قیامت کا ذکر ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں والے سب ہلاک ہو جائیں گے ماں سوا ان کے جن کو اللہ چاہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. ماں سوا جن کی اللہ چاہے یعنی جو سور میں پھونک رہا ہے نا وہ بھی زندہ ہوگا فرشتہ، بعد میں اس کو بھی موت آ جائے گی. اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور تمام نبیوں اور تمام شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے. اس سے اگلے رکوع میں کفار اور ایمان والوں کا ذکر ہے. جب قیامت قائم ہو جائے گی کفار کو بھی لایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور ایمان والوں کو بھی پیش کیا جائے گا، لیکن دونوں کے لانے میں فرق ہوگا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، دھکے مار مار کر ان کو دوزخ کی طرف لایا جائے گا. وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. یہ دیکھو محبوب کے غلاموں یہ راستہ ہے جنت کو جا رہا ہے، تم ادھر روانہ ہو جاؤ اور جنت کی راہی بن جاؤ. اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، قرآن مجید سے پیار محبت نصیب فرمائے اور ان لیل و نہار کی برکات ہمیں خوب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.